یہ کہانی ایک ایسے شہر کی ہے جو خوشیوں میں مست تھا لیکن گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ ایک شہر جو دولت، شراب اور نافرمانی کا مرکز بن چکا تھا، جہاں بے حیائی، زنا اور ظلم زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ اور پھر ایک دن آسمان نے فیصلہ سنا دیا۔ پومپائی، رومی سلطنت کا وہ شہر جہاں گناہ کو زندگی کہا جاتا تھا۔ بازاروں میں شراب بہتی تھی، گھروں میں فحاشی کے مناظر دیواروں پر بنے تھے۔ عورتیں اور مرد اپنے لباس نہیں، اپنے جسم دکھا کر فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ ہنستے تھے، گاتے تھے اور کہتے تھے زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے جیو۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کی ہنسی ان کی چیخوں میں بدلنے والی ہے۔ 24 اگست 79 ایک دن جو عام تھا لیکن پھر آسمان کالا ہو گیا۔ پہاڑ ویسوس پھٹ پڑا، زمین دہل گئی، راکھ کے بادل اوپر اٹھے اور گرم پتھروں نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ لوگ بھاگے، چیخے، لیکن کہاں بھاگتے؟ ان کے گناہوں کی بدبو اب آسمان تک پہنچ چکی تھی، اور جب قدرت فیصلہ کرتی ہے تو کوئی پناہ نہیں بچتی۔ چند ہی لمحوں میں سب ختم ہو گیا۔ گرم لاوا اور زہریلی راکھ نے شہر کو نگل لیا۔ انسان سانس نہ لے سکے اور ان کے جسم جم گئے۔ ایک مرد اپنے دروازے پر جھکا اور ہمیشہ کے لیے وہی جم گیا۔ یہ صرف لاشیں نہیں تھی، یہ عبرت کی تصویریں تھیں۔ صدیوں تک زمین نے انہیں چھپائے رکھا، پھر جب 1748 میں کھدائی ہوئی، دنیا حیران رہ گئی۔ گھر ویسے کے ویسے، کھانے کے برتن، تصویریں، مجسمے اور وہ پتھر بنے جسم جو آج بھی چیخ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اللہ نے ان کے گناہوں کو پتھر میں قید کر دیا تاکہ آنے والے لوگ دیکھیں اور سبق سیکھیں۔ پومپائی ختم ہو گیا لیکن اس کا پیغام باقی ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں میں مست ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے تو زمین، آسمان اور ہوا سب اس کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کئی ہستیاں ایسی گزری جنہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ پومپائی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک نشان ہے کہ گناہ کا انجام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے عذاب۔ پومپائی شہر پتھر بن گیا۔ دیکھو اور سوچو کہ اگر ہم بھی ویسے بن گئے تو کیا ہم بچ پائیں گے؟ ہر گناہ وقتی خوشی دے سکتا ہے مگر انجام ہمیشہ تباہی ہے۔